سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے بڑے سائبر حملے کا پتہ لگا لیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی سائبر حملوں میں ذاتی موبائل فونز کی ہیکنگ کر رہی تھی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی حکومتی اور فوجی افسران کے موبائل فونز اور ٹیکنیکل گیجٹس کی ہیکنگ کر رہی تھی۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز زرغون شاہ سے۔ زرغون، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ISPR کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھارتی خفیہ ایجنسیز کے بڑے سائبر حملے کا پتہ لگایا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی سائبر حملوں میں ذاتی موبائل کی ہیکنگ کر رہی تھی۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی حکومتی اور فوجی افسران کے موبائل اور ٹیکنیکل گیجٹس جو ہے ان کی ہیکنگ کر رہی تھی۔ اعلامیے کے مطابق دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے اہداف کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور پاکستان آرمی نے ایسی سرگرمیوں کو ناکام بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے ہیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان اقدامات میں سائبر سیکیورٹی SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شامل ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوشن کو ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنے SOPs پہ عمل درآمد کو سختی سے یقینی بنائیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا زرغون شاہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ اسی پر بات کریں گے، تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے بڑے سائبر حملے کا پتہ چلا لیا ہے۔ کتنی اہم ہے یہ پیش رفت، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ جو سائبر تھریٹ ہے اس کے بارے میں کافی عرصے سے صرف پاکستانی حکام کنسرن نہیں تھے، بلکہ یہ جو پاکستان کے لیے انڈیا کا سائبر تھریٹ ہے اس کے بارے میں انڈین میڈیا میں بھی خبریں 2019 سے آ رہی ہیں، اور یہ جو انڈین میڈیا کی رپورٹس ہیں اگر ہم انہی کو سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 2019 میں بھی کچھ سینئر پاکستانی حکام جو ہیں ان کے جو موبائل فونز اور آئی فونز ہیں ان کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی ای میل اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ جو پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب سے انڈین گورنمنٹ اور اسرائیلی گورنمنٹ کے درمیان سائبر سیکیورٹی کوآپریشن میں اضافہ ہوا ہے اور ان دونوں ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ انفارمیشن کا تبادلہ کیا ہے اور اسرائیل سے کچھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈین سیکورٹی ایجنسیز کو دی گئی ہے، تو اس کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ واٹس ایپ کال جو ہے یا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے یہ اس کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ایک اسرائیلی ایک اسپائی ویئر کمپنی ہے اس کا نام NSO اس کا نام ہے، تو اس کمپنی نے انڈین سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ کافی تعاون کیا ہے، کوآپریشن کیا ہے، اور انڈین سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ابھی اس معاملے میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے، لیکن وہ اسرائیلی جو ایک کمپنی ہے اس کی مدد کے ساتھ وہ پاکستان کی جو مختلف اہم شخصیات ہیں اور جو اہم ادارے ہیں تو ان کی ویب سائٹس اور اہم شخصیات کے جو ای میل اکاؤنٹس اور ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے یہ اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس طرح کی ایک کوشش کے بارے میں پچھلے سال بھی پتہ چلا تھا اور اب اس سال ایک اور کوشش کا پتہ چلا ہے، لیکن ابھی وہ منصوبہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا کہ اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کی جو تمام اہم سیکیورٹی آفیشلز اور جو اہم جو سیاسی رہنما ہیں جن کا تعلق صرف حکومت کے ساتھ نہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی ہے، تو ان سب کے ٹیلی فون، آئی فونز، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس، ان کی ای میل اکاؤنٹس سب انڈر تھریٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی خفیہ ایجنسیز کے بڑے سائبر حملے کا پتہ چلایا ہے اور ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی سائبر حملوں میں ذاتی موبائل فونز کی ایک تو ہیکنگ کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومتی اور فوجی افسران کے موبائل فونز تھے اور ٹیکنیکل گیجٹس تھے جن کی ہیکنگ کی جا رہی تھی۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے اہداف کی تحقیقات اب کی جا رہی ہیں۔